آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن میری ٹائم افیئرس کے چیئرمین ہیں، کرپشن کے ثبوت فائلیں لے کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. واڈا صاحب، اب جو لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرپشن کے ثبوت ادھر پڑے ہوئے ہیں، کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوئی ابھی تک. دیکھیے امیر صاحب، سب سے پہلے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ کرپشن کے ثبوت میرے پاس ہیں، باقیوں کے پاس کیوں نہیں؟ ان کی ناک کے نیچے سے کیسے ہو گیا؟ ہاں ٹھیک، سوال پہلا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میں ثبوت نہیں رکھ رہا بھائی، انہوں نے مان لیا ہے نا، انہوں نے کینسل کر دیا ہے نا 72 گھنٹے کے اندر. انہوں نے کہا کہ واپس آ گئے نا پیسے. اس کا مطلب کہ کھلے عام اندھیر نگری میں چوری دن کے اجالے میں ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نہ بولتے، میں نے یہی کہا ہے، ختم ہو گیا تھا نا چیپٹر، تو کلیئر تھا. وہ تو گنگا میں ہاتھ دھو بیٹھے تھے، آگے بھی دھونے تھے. ابھی مزید بھی سب روک دیے. ٹھیک ہے، اور میں نے جو کہا ہے ان پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب باتیں پورٹ قاسم کے لیے کر رہا ہوں، پی این ایس سی کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، کے پی ٹی کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا خدا رہا کے پی ٹی کے بھی چیئرمین لگنا ہے. چیئرمین کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی بزنس مین، کوئی ٹاپ اے ریٹڈ، کسی کا جاننے والا پہچاننے والا نہیں، لیکن کوشش کریں سویلین سائڈ سے لیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ میر صاحب کہ میں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کورٹ سے لے کر، اداروں سے لے کر، ایف آئی اے سے لے کر، نیب سے لے کر، وہاں کی اپنی انٹیلیجنس جو اندر چل رہی ہے ان کے ہوتے ہوئے پورٹ قاسم یا کے پی ٹی یا پی این ایس میری ٹائم کی مثال دے دیں، ان کے سامنے سے سب کچھ گزر گئی، اپروو ہوگی، پاس ہوگی، پوزیشن ہو گیا، دے دیا، چیپٹر کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس لیے نہیں پتہ چلا کہ پورا سسٹم اس کا بینیفیشری ہے. پورا سسٹم بینیفیشری ہے، سسٹم بینیفیشری اوپر سے لے کے نیچے تک. سر اوپر ہی سے تو روکیں گے تو نیچے آئیں تو گے پھر نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو حال ہی میں کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے، صحیح کہا نا؟ سر کرپشن پاکستان میں 75 سال کب ہوئی سر؟ مجھے ایک بات، 14,000 ایکڑ، 3,35,000 جب پاکستان بنا 72-74 کی ڈیٹ تھی، 3,35,000 ایکڑ تھا زمین. ٹھیک ہے سر. کس کی؟ ادھر پورٹ قاسم کی. ٹھیک ہے سر. پھر 14,000 ہو گئی. 14,000 میں سے آج صرف 35 ایکڑ ہے. اور یہ 14,000 جو ہے یہ انہوں نے 2018 سے 2024 کے درمیان دس واٹ دے کلیم. میں سمجھتا ہوں انہوں نے رانگ، غلط بولا ہے. میرے احساس میں اس میں پرانی کراچی کی پارٹی کا دور بھی ہے، ایم کیو ایم کا. ہاں ایم کیو ایم کا. ہاں تو اب تو وہ حکومت کی اتحادی ہے نا، تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوگی. ایم کیو ایم بھی نہیں ہے خیر. ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوگی نا، کیونکہ وہ پارٹی جو ہے. میر صاحب آپ کو کم از کم نا مجھ سے میرے ساتھ 6 گھنٹے کا شو کرنا ہوگا. ایک ایک کاغذ، ایک ایک چیز نکال کے دوں گا جو آگے آنے والی ہے. اچھا ابھی آپ لے کے آئیں گے مزید؟ ہاں کچھ تو میں نے بتا دیا نا. اچھا یہ بھی ہے نا، اب کیونکہ آپ اس اسٹینڈنگ کمیٹی آن میری ٹائم افیئرس کے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ، تو اس کمیٹی میں آپ کے علاوہ بھی بہت سے ممبران ہیں. ایک سوال ہے، اس کمیٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس کمیٹی میں ایک ممبر ہیں اعجاز چودھری صاحب ہیں، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور چیئرمین سینٹ نے ان کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے ہوئے ہیں. تو نہ تو ان کو چیئرمین سینٹ کے آرڈر کے باوجود سینٹ کے اجلاس میں آنے کی اجازت ملتی ہے، نہ ہی آپ کی کمیٹی کے اجلاس میں وہ آتے ہیں. حالانکہ ریکارڈ گواہ ہے کہ ماضی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی جو اسیر ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو شرکت کی اجازت ملتی رہی ہے. تو آپ نے ان کے لیے کسی سے بات کی ہے کہ ان کو اجلاس میں آنا چاہیے؟ سر میں نے تو جب پہلی تحریک انصاف کے اوپر جب میں نے پہلی تقریر کی تھی سینٹ میں آگے، تو میں نے کہا تھا جس کا جو رائٹ ہے وہ کالے کا ہے، سفید کا ہے، میم شیم کاف پی ٹی آئی نون پیپل پر کسی کا بھی ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آج دنیش کمار صاحب جو ہیں، جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے، وہ بھی ممبر ہے نا آپ کی. جی. انہوں نے آج سیکرٹری صاحب سے کہا ہے، میرے تک جو پہنچا ہے، کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ہاں کہا ہے نا انہوں نے. میں نے اس سے گلا کیا. آج اس نے انٹرویو دیا 1 ہفتہ پہلے، میرا دوست ہے، مجھے گلا اس سے. میں نے کہا، اس نے کہا سر میں 4 سال سے اس کمیٹی کا ہوں ممبر، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں گزری جو واڈا صاحب کلیم کر رہے ہیں. اگر یہ کلیم نکل آیا تو ہم اس کے ساتھ ٹھوک بجا کے کھڑے ہوں گے. اور اس نے آج کہا ہے، اس نے کہا جیل ہونا چاہیے، ہم سے دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے. اگر دنیش کمار جو کہ حکمران اتحاد کا حصہ ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اگر اپوزیشن پارٹی کا بھی ممبر آپ کے ساتھ ہوتا اجلاس میں تو وہ زیادہ کھل کے بات کرتا. نہیں سر، وہ تو ساتھ دیکھیے اپوزیشن جو ہے نا تحریک انصاف، وہ تو ضمانتی ہے پی ٹی آئی کی. یہ سارے کام اپوزیشن کے ہیں، کوئی ایک کام بھی ایسا اپوزیشن نے کیا. تو میں کہہ رہا ہوں، تو جب اپوزیشن کا ممبر. دیکھیں میر صاحب، میرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میں ان پنجاب کی حکمران جماعت کا نہیں ہوں کہ میں کہوں میری تو
پاکستان میں کیا دنیا میں پراپرٹی نہیں ہے. میری تو پاکستان میں ہی پراپرٹی, پوری دنیا میں ہی پراپرٹی ہے. اور میرے اشتہارات 60 پیج کے نہیں چھپتے سر, جو پنجاب حکومت چھاپتی ہے, یا KPK کے 300 پیج کی کتاب نہیں چھپتی میری. میں تو صرف کام کرتا ہوں, کام ہی آپ کا اشتہار ہوتا ہے. جو ناکام ہوتے ہیں ان کے اشتہار ہوتے ہیں, جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے اشتہار. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ جی یہ تو 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 500 سال پیچھے لے جائیں. تو ان تمام ادوار میں جو پارٹیاں حکومت میں تھیں, پہلے پرویز مشرف کے ساتھ, پھر وہ نواز شریف کے ساتھ, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ, پھر PTI کے ساتھ, اب پھر شہباز شریف کے ساتھ, اور میری ٹائم افیئرز کی منسٹری بھی ان کے پاس تھی, وہ دوبارہ اب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی ہے تو ان کو بھی منسٹریاں مل گئی ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوشش کریں گے کہ آپ کا کام آگے نہ بڑھے؟ مجھے پتا سر, مجھے نہیں پتا کہ میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں, نہیں بڑھ سکتا. اس ملک کے اندر کریڈینشیل بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن سر دیکھیں, میں تو پھر کہوں گا کہ ہیڈ لیس نیشن کے اندر ایک ہیڈ لیس ملک ہے. میں تو چیف کی ڈائریکشن جو اس نے پاکستان کو دی ہے کہ پاکستان پہلے سیاست بعد میں تو شہباز شریف صاحب کو بھی خط لے کر آؤں. یہ پوری فائل اور ایسی چیزیں ان کے آگے بھی رکھوں گا کہ سر, کیونکہ آپ فگر ہیڈ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کیا دیکھیں میرے پاس شہباز شریف صاحب نے جو آج ان کا بیان میں پڑھا, سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر, مطلب آپ کو شوق تھا نا سر, آپ جیسے جتنے جمہوری لوگ تھے, آپ کو قائد اعظم کا پاکستان ڈھونڈ رہا تھا. نہیں, یہ لیں بھائی, یہ رب پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان. بھائی قائد اعظم کی اور جمہوریت کی بات کرنا کوئی تانا بن گیا ہے؟ تو تائی آپ کو جمہوری یہی ہے نا, اس کو نہیں, اس کا بیٹا آئے گا, اس کی بیٹی آئے گی, اس کا چچا آئے گا, ماما آئے گا, اس کا تایا آئے گا, اس کا بہن آئے گی, اس کا خالہ آئے گی, اس کا ماما آئے گا. اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے سر, ہے نہیں ہے. اچھا, give us a chance, یہ give new blood a chance. اب آپ کی بات میں کیونکہ وزن ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ سنیں فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تانا مار رہے ہیں کہ تم قائد اعظم کی تعلیمات کی بات کرتے ہو, جمہوریت کی بات کرتے ہو, لیکن یہ قائد اعظم اور جمہوریت کے نام پہ چند خاندانوں نے پاکستان کی سیاست پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں کرپشن ہوتی ہے جس کو یہ بے نقاب کرتے ہیں, اور یہاں بیٹھ کر پھر یہ مجھے تانا مارتے ہیں. تانا تو صحیح مار رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی سن لیں. کوئی نہیں سنے گا سر, نہیں سنے گا سر. دیکھیں قائد اعظم صاحب کی جو تصویر ہے نا, اب آپ جا کے دیکھیں دفتروں میں تو اس میں اتنا حصہ ہوتا ہے, کوئی تصویر ہی بنائی ہوئی انہوں نے اتنے حصے کی, اور میں سمجھتا ہوں جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اتنا ہی حصہ رہ گیا پاکستان کا, کیونکہ آپ کو جمہوری جنازوں کا شوق تھا, بدبودار ایکسپائر ڈیٹوں کا. میں نے آج چیئرمین صاحب سے پوچھا, میں نے کہا منسٹر صاحب اور چیئرمین صاحب بتائیں آپ نے ساری فائلیں پڑھی ہیں؟ 728 پیجز ہیں, یہ پڑھیں یا آپ نے بریفنگ لی؟ انہوں نے سچ بتایا, ہم نے بریفنگ لی, ہم نے نہیں پڑھے. میں نے کہا میں نے پڑھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو میر صاحب کنکلوڈ کر کے یہ نیب کو بھی جب فائل جائے گی, سزا ان کو کیس بنانے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بھونڈے کیسز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, FI کو بھی بھونڈا کیس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چیف کورٹ میں جائے گی, پہلی ہیئرنگ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. ویسے ہی ہو جائے گا, لیکن چلیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نہیں دیں گے. اس کے ملک کے اندر سر اسٹے آرڈر, ایک اسٹے آرڈر, اس کے پیچھے اتنا 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 آؤٹ آف کورٹ میں فریم کرتے ہیں سر. اس میں کرمنل آپ کو پتہ ہے, سب چیزیں چھوڑ دیں, اس میں سب چیزیں بھی اگر ٹھیک ہو, ہر چیز اگر بالکل ٹھیک ہو. اس میں آپ نے اوورسیز کمپنی کے ساتھ ڈیل کیا تھا, وہ اوورسیز کمپنی تو کہیں ہی نہیں, پاکستانی آدمی ہے. چلیں فیصل واڈا صاحب, بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اب ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کے متعلقہ وزیر ہیں میری ٹائم افیئرز کے, کیسر شیخ صاحب, اللہ کرے سر وہ قائم دائم رہیں اپنی وزارت. نہیں, اللہ کرے کہ وہ ہمیں آج ٹائم دے دیں. ہم کوشش کریں گے کہ آخری پروگرام کے حصے میں ان کا ورشن بھی لے لیں, کیونکہ ان کا ورشن آنا بھی ضروری ہے. ایک اور چیز بھی صاحب, سوری آپ کو بتانا بھول گیا, تو بہت ضروری تھی سر آپ کی تو سے. دنیا کی سب سے بڑی کمپنی لوئس ڈریفس, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی, یہ پرائم منسٹر کو ای میل لکھ رہی ہے, چیئرمین پورٹ قاسم کو لکھ رہی ہے, میرے پاس بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, امپورٹس کی پرائرٹی دی جا رہی جہازوں کو, ایکسپورٹ جس سے ڈالر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم آرڈر کینسل کر دیں گے. بلینز آف ڈالر کا جو نقصان ہے جو رائس کارپوریشن کر کے دے رہی ہے, 1 بلین انہوں نے ایکسٹرا ایکسپورٹ کر کے دی ہے. یہ بھی میں نے پورٹ قاسم کو کہا کہ بھائی اگلے آدھے گھنٹے 45 منٹ مسئلے کا حل کریں. اچھا,